ناول پیراڈائز میں خوش آمدید۔ شہرزاد بائی سائمہ اکرم چودھری۔ ایپیسوڈ نمبر 14۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ عصر کی اذان کے یہ کلمات جیسے ہی مونیکا کے کانوں میں پڑے، اسے اپنے اندر طمانینت کی لہریں ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے کچن کے سارے کام چھوڑ دیے اور بڑے سکون سے ان کلمات کو سننے لگی۔ بابا کو جانا ہے، پلیز جلدی کھانا تیار کرو۔ اس کی بہن اجلت بھرے انداز میں گویا ہوئی تو وہ جلدی جلدی ہاتھ ہلانے لگی۔ مغرب کے وقت سے تھوڑا پہلے اس کا کھانا بالکل تیار تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس کو نئے گھر میں شفٹ ہوئے صرف 4 دن ہوئے تھے، لیکن مونیکا کی ماں کا مزاج مسلسل برہم تھا۔ اسے تو اچھا لگا تھا، لیکن پڑوس میں موجود مسجد سے آنے والی 5 وقت کی اذان سے بڑی کوفت ہوتی تھی، اور اکثر اسی وقت ہی اس کی جارج کے ساتھ لڑائی شروع ہو جاتی تھی، اور اب تو جارج اپنی بیوی کی اس بات پر بری طرح سے چڑھنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کس مصیبت خانے میں اٹھا کر لے آئے ہو ہمیں، مارتھا نے دھلے ہوئے کپڑوں کو تہہ کرتے ہوئے اپنے شوہر کو سنایا، جو اس وقت ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا۔ تم ایک انتہائی ناشکری عورت ہو، ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں نئے گھر میں نہیں جیل میں لے آیا ہوں میں۔ جارج بھی تب گیا۔ تم نے بھی تو یہ گھر اس طرح خریدا ہے جیسے دنیا کا کوئی آخری گھر ہو۔ مارتھا نے بھی دو بدو جواب دیا، ہاں تو میرے پاس کون سا قارون کا خزانہ تھا، جتنی اوقات تھی لے لیا۔ جارج نے بھی ہاتھ میں پکڑا برش غصے سے بیڈ پر پھینکا۔ کمرے میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوتی مونیکا نے پریشانی سے یہ منظر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کو کس چیز سے مسئلہ ہے۔ بے شک گھر کرائے کا تھا، لیکن سکون تو تھا۔ مارتھا نے بھی جھنجھلا کر وارڈروب کا پٹ بند کیا۔ یہاں کون تمہاری گردن پر انگوٹھا رکھ کے بیٹھا ہے؟ جارج غصے سے اپنی بیوی کے عین سامنے آن کھڑا ہوا۔ اسی وقت مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز پر مارتھا نے بڑی تنزیہ نگاہوں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ لاؤڈ اسپیکر کی آواز فل ہونے کی وجہ سے اب وہ دونوں صرف ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات ہی دیکھ سکتے تھے۔ اب پتہ چل گیا نا کون انگوٹھا رکھ کے بیٹھا ہے؟ جیسے ہی اذان کی آواز بند ہوئی، مارتھا ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی، دماغ خراب ہے تمہارا۔ آج تک چرچ کے پڑوس میں واقع احمد صاحب کی مسز نے تو کبھی ایسی شکایت نہیں کی تھی۔ جارج نے اپنی ایک جاننے والی فیملی کا حوالہ دیا۔ ہمارے چرچ میں ہر وقت شور و غل تھوڑی ہوتا ہے۔ مارتھا کے عقائد اپنے مذہب کے معاملے میں خاصے پختہ تھے۔ پلیز پاپا پلیز کھانا کھائیں، اور پھر آپ کو اکیڈمی بھی جانا ہے۔ مونیکا نے پریشانی سے کھانے کی ٹرے سائڈ میز پر رکھی۔ یہ تو اپنی ماں کو کھلاؤ جو ہر وقت میرا بھیسا ڈانٹتی رہتی ہے۔ وہ غصے میں اپنی بائک کی چابی اٹھا کر گھر سے نکل گئے۔ مونیکا نے تعصب بھری نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر ابھی بھی کوفت کا تاثر نمایاں تھا۔ تم کب جا رہی ہو لاہور؟ کل رات۔ بس ٹھیک ہے، اس دفعہ کچھ پیسے لیتی جانا اور وہاں سے اپنی شادی کی کچھ شاپنگ کر لینا۔ ماں کی اس بات نے مونیکا کو بدمزہ کیا، لیکن اس نے مصلحتاً اس بات میں سر ہلایا اور ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ مارتھا جھنجھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر جارج کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے اذان کے کلمات نہیں، اس لمحات میں اپنی بیٹی کے چہرے پر چھایا ہوا سکون خوفزدہ کرتا ہے، اور اسی بات نے ان کی راتیں کی نیندیں اور دن کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ ممی، آپ نے کیوں سونے دیا اسے؟ حد کرتی ہو شیری، تم نے اس کی شکل نہیں دیکھی، کیسے چند دنوں میں مرجھا سا گیا ہے میری بیٹی کا چہرہ۔ ٹینا بیگم کو آج بار بار رومی پر لاڈ آ رہا تھا۔ شہزاد کی گھر واپسی ہوئی تو رمیسا کھانا کھا کر بڑی گہری نیند سو چکی تھی، جبکہ شہزاد کو اس سے بات کرنے کی بےتابی تھی، اس لیے وہ کریت کر ان سے رمیسا کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ اس نے کچھ تو بتایا ہوگا ممی؟ شہزاد ٹہلتے ٹہلتے رکی۔ بس یہی بتا رہی تھی کہ وہ چند لڑکے تھے اور اسے کسی فارم ہاؤس میں بند کر رکھا تھا، اور پولیس کے چھاپے پر گھبرا کر وہ اسے لے کر نکل آئے۔ ٹینا بیگم نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے اٹھاتے ہوئے بڑے سکون سے بتایا۔ رمیسا کی واپسی نے انہیں خاصا ریلیکس کر دیا تھا۔ انہوں نے خدا نخواستہ اس کے ساتھ کچھ برا تو نہیں کیا؟ شہزاد نے ڈھکو چکے الفاظ سے پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، میں نے رومی سے بہت کریت کر پوچھا تھا۔ ٹینا بیگم کا لہجہ پرسکون تھا اور اس بات کا گواہ تھا کہ واقعی رمیسا نے انہیں اچھا خاصا مطمئن کر دیا ہے، اور کچھ ہارون سے جان چھوٹنے پر بھی وہ ان دنوں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈپریس یا ٹینس تو نہیں تھی؟ شہزاد کی کسی صورت بھی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ کم آن شیری، ٹینا بیگم ہلکا سا جھنجھلائیں۔ میں نے بتایا نا، اس میں بہت پازیٹیو چینج آ چکا ہے، ایسا کچھ نہیں جو تم سوچ رہی ہو۔ وہ تو بہت جذباتی انداز سے ملی تھی مجھے، اور کافی دیر تک میری گود میں سر رکھے لیٹی بھی رہی۔ وہ اسے مطمئن کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اسی وقت شہزاد کے سیل فون پر ہمزاد کا نمبر بلنک کیا۔ وہ کال اٹینڈ کرتے ہی لان میں چلی آئی، اور ٹینا بیگم نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک شیری خود رمیسا سے بات نہیں کر لے گی، ریلیکس نہیں ہوگی، اور نہ ہی انہیں چین سے بیٹھنے دے گی۔ کیسی ہو تم؟ ایک بات تو بتاؤ۔ دوسری طرف اس کے لہجے میں خاصی گہری سنجیدگی تھی۔ شہزاد کا دل بے اختیار دھڑکا۔ ہاں پوچھو۔ آج مجھے اپنی فیوریٹ بلیک کافی کا ذائقہ اتنا بدمزہ اور تلخ کیوں لگا ہے؟
حفصال کو جتاتے ہوئے انداز پر شہزاد کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے۔ تم نے کیا خفیہ کیمرے لگا رکھے ہیں میرے اوپر؟ تمہارا اور میرا تعلق خفیہ کیمروں پر نہیں، کسی اور کنیکشن پر چلتا ہے۔ یقین مانو، جذبات میں سچائی اور خلوص ہو تو ایک دل کی بات دوسرے دل پر وہی بن کر اترتی ہے۔ یقین نہیں آتا تو آزما لو۔ حمزاد کی بات پر شہزاد کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے ہچکچا کر پوچھا۔ کبھی میری والی پوزیشن پر آ کر دیکھو، یا میری ذرا سوچ کر دیکھو۔ الہام نہ ہونے لگے تو نام بدل دینا، اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ فی الحال الہام کو چھوڑو، مجھے یہ بتانا تھا کہ رومیسا واپس آ گئی ہے۔ حمزاد نے اس کی بات کاٹ کر بے ساختہ کہا تو وہ ساکت ہو گئی۔ ہاں مبارک ہو، لیکن اس بات کو ابھی اپنے گھر تک ہی محدود رکھو تو بہتر ہوگا۔ اس نے مخلصانہ مشورہ دیا جو شہزاد کو اچھا نہیں لگا۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ مجھے اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ بات کرتے ہوئے شہزاد کی نظر گیٹ پر پڑی جہاں اس کا چوکیدار ایک میاں بیوی اور ان کے ساتھ تین ایج بچوں کو لیے اندر کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں تم واقعی جانتی ہو کہ کس شخص کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اور کس کی نفس پر کیسے ہاتھ رکھنا ہے۔ اس کے طنزیہ انداز سے وہ مسکرائی۔ تم خفا ہو مجھ سے؟ ایک دفعہ ہوا تھا، یقین مانو پوری کائنات بے رنگ لگنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی باتوں میں اس سے کوئی نہیں جیت سکتا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے فون بند کر دینا چاہیے۔ اس کی باتیں شہزاد کے دل کو ایک دفعہ پھر گھیرنے لگی، تبھی اسے بکھلا کر فون بند کر دیا۔ وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر آئی تو ٹینا بیگم سامنے ایک کھلی عدالت سجائے بیٹھی تھی۔ جمیل، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ ابھی اس گھر میں نئے ملازمین کی ضرورت نہیں ہے، تم نے پھر بلوا لیا انہیں۔ بیوی جی، میرا پھپھی زاد بھائی ہے، یقین مانے بہت مجبور لوگ ہیں یہ۔ جمیل کے صحیح انداز پر شہزاد چونکی۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ 3 لوگوں کے اس گھر میں 36 نوکریں بھرتی کر لوں میں؟ ٹینا بیگم کے ایک دم چڑھنے پر دونوں میاں بیوی کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ دوڑا۔ وہ اپنی ساری کشتیاں جلا کر آئے تھے اور ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایکسکیوز می مام، مجھے بات کرنے دیں ان سے۔ شہزاد ایک دم ہی سامنے آئی۔ چوکیدار کی سانس میں سانس آئی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ شہری بیوی کا مزاج اس گھر میں ان سب سے مختلف ہے اور ملازمین کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں وہ۔ پلیز شہری بیوی، ان کا کچھ کریں، یہ بیچارے تو مری چھوڑ کر مستقل آ گئے ہیں یہاں۔ مری کے نام پر شہزاد چونکی اور اس نے اس دفعہ ذرا غور سے اپنے سامنے کھڑے اس کنبے کو دیکھا جن کے چہرے پر بے بسی کے اتنے رنگ تھے کہ شہزاد کو بے اختیار ان سے نظر چرانی پڑی۔ ٹھیک ہے، تم ہی ہینڈل کرو انہیں، میرے پاس تو وقت نہیں ہے۔ ٹینا بیگم رسٹ واچ پر ٹائم دیکھتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ لیکن فار گاڈ سیک شیری، یہ ضرور دیکھ لینا کہ گھر میں مزید لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے سٹنگ روم سے نکلتے ہوئے بڑے واضح الفاظ میں کہا اور ٹک ٹک کرتی ہوئی سٹنگ روم سے نکل گئی۔ اس سے پہلے کہاں جاب کر رہے تھے آپ لوگ؟ شہزاد کے اس سوال پر بہادر علی نے بے اختیار پریشانی سے اپنی بیوی رشیدہ کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر پھیلا ہوا خوف شہزاد کی زیرک نگاہوں سے نہیں چھپ سکا۔ وہ کچھ شش و پنج کا شکار لگ رہے تھے، جیسے بتانا نہ چاہ رہے ہو۔ دیکھیں، آپ کو صاف صاف بات بتانا ہوگی، ورنہ ممی کا جواب تو آپ سن چکے ہیں۔ شہزاد نے انہیں پریشرائز کیا۔ بیوی جی، جن کے گھر ہم پچھلے 20 سال سے کام کر رہے تھے، انہوں نے بہت برا کیا ہمارے ساتھ۔ رشیدہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں اور شہزاد کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے چھٹی حصے میں غلط الارم نہیں بجایا تھا۔ ہمارے تو محافظ ہی لٹیرے بن گئے، ہمیں برباد کر دیا ان ظالموں نے۔ اللہ غارت کرے گا انہیں بھی انشاءاللہ۔ رشیدہ اونچی آواز میں رونے لگی تو شہزاد کو ہلکی سی پریشانی ہوئی۔ کن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میر حاکم علی کے خاندان کی۔ اس دفعہ جواب اس کے چوکیدار جمیل کی طرف سے آیا تھا۔ شہزاد کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑے گھرانے کو دیکھا۔ ان سب کے چہروں پر پھیلی بے بسی اور لاچارگی ان کی سچائی کی گواہ تھی۔ وہ واقعی کسی بڑی قیامت سے گزر کر اس کے پاس آئے تھے یا پھر قدرت خود ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کے در پر لے آئی تھی۔ شہزاد کو شجاع کنی کی بات پر یقین آ گیا۔ وہ جو کہتا تھا کہ اللہ نے میرے خاندان کی رسی دراز کر رکھی ہے اور کسی دن اچانک کھینچ کر ان سب کو اوندھے منہ گرا دے گا، شہزاد کے ہونٹوں پر بڑی مبہم سی پراسرار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میز پر رکھی سرد چائے خشک ہونٹوں کا انتظار کرتی اب مدمزہ ہو چکی تھی۔ ٹینا بیگم کے چہرے پر بیزاری، خوف اور جھنجھلاہٹ کا تاثر بہت گہرا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ شہزاد نے بہادر علی اور رشیدہ کے خاندان کو گھر میں نوکری دے دی ہے اور اسی وجہ سے وہ تپی ہوئی تھی۔ ان کے سامنے شہزاد اپنے ازلی پرسکون انداز میں کھڑی ان کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ گھر میں سرونٹس کا مینا بازار لگانا ہے شیری، وہ بزائی سے کھویا ہوئے۔ موم، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسکرا کر مزید کھویا ہوئے۔ ان لوگوں کو ضرورت ہے۔ میرا گھر ہے یہ، کوئی رفاہی ارادہ نہیں، وہ ایک دم جل کر بولی۔ ویسے آپ کو اس پوائنٹ پر بھی کچھ سوچنا چاہیے، آپ افورڈ کر سکتی ہیں، ہو سکے تو بے سہارا اور غریب لوگوں کے لیے ایسا ادارہ ضرور بنائیں۔
शहज़ाद ने मासूमियत से मशवरा दिया। शट अप शेरी, वो झुंझला गई। होल्ड ऑन मॉम, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये फैमिली फ्यूचर में हमारे कितने काम आने वाली है। आखिर हैं ये कौन लोग? वो वज़ाई से गोया हुई। कुदरत का इंतकाम। उसके मायने खेज अंदाज पर वो चौंकी। मतलब? आप मतलब छोड़ें और रिलैक्स करें। देखो शेरी, जो बात है साफ साफ बताओ। वो हल्का सा खटक गई। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरतमंद लोग हैं और आप और उनकी बेटी को आप अपने सलून में लगा सकती हैं। पता नहीं क्या करती फिर रही हो तुम। वो मुतमईन नहीं हो रही थी। सारी बातों को छोड़े, लगता है बहुत दिनों से आपने कोई अच्छा फेशियल नहीं लिया। आज स्पा भी जाएं और प्लीज़ योगा की क्लासेस भी रेगुलर लेना शुरू करें। शहजाद बड़ी जहानत से उनकी तवज्जो दूसरी जाने मबजूल करवा चुकी थी। क्या स्किन डल लग रही है मेरी? वो फिक्रमंद अंदाज में ड्रेसिंग के शीशे के सामने जाकर खड़ी हुई। शहजाद के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जानती थी कि अब टीना बेगम के अगले कई घंटे अपनी डेंटिंग पेंटिंग में गुजरने वाले थे। वो अपने मामले में हद दर्जे कॉन्शियस थी और घंटों आईने के सामने खड़े होकर खुद को हरजाली से देखती और इस मामले पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं होती थी। पिछले दिनों टेंशन भी तो बहुत रही है रूमी की। उन्होंने अपने चेहरे की स्किन को हाथ से छूते हुए खुद को तसल्ली दी और आंखों में फिक्रमंदी का तासुर उनका खासा गहरा था। रूमी से याद आया, कब तक उठेगी वो? शहजाद बहन के जिक्र पर बेचैन है। सो रही है वो, लेकिन मुझे बात करनी है उससे। प्लीज़ चेरी, सुबह तक डिस्टर्ब मत करना उसे। पता नहीं कितनी रातों की जागी हुई है वो। टीना बेगम के लहजे से छलकती ममता उसे अच्छी लगी। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। उसने भी हथियार डाल दिए, वरना उसका बस नहीं चल रहा था कि वो रूमी को उठाकर उससे गुज़श्ता दिनों की एक मिनट की तफसील पूछ ले। ये सारा अरसा उस माँ बेटी ने कांटों पर गुजारा था। ओके मॉम, पे मुलाकात होती है। मुझे थोड़ा एक केस पर वर्किंग करनी है। रेशमा से कहो इन नए आने वाले सर्वेंट्स को मेरे पास भेजें। अब आ ही गए हैं तो थोड़ा काम तो ज़िम्मे लगाओ उनके। उनके अंदाज में अगरचा बेजाई थी, लेकिन शहजाद काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई। उसने रशीदा बुआ को अच्छी तरह समझा दिया था कि वो किसी भी कीमत पर टीना बेगम के सामने मीर हकीम के ख़ानदान का नाम ना ले, क्योंकि वो जानती थी कि इस ख़ानदान का नाम सुनते ही वो बिदक जाएंगी और इनको कभी भी मुलाजमत पर नहीं रखेंगी। शहजाद पर फायरिंग वाले वाक़े ने उन्हें मीर हाकिम की फैमिली से अच्छा खासा खौफज़दा कर दिया था। अगरचे बाद में शहजाद ने बहुत दफ़ा उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उनके मुतालिक बात करना भी पसंद नहीं करती थी। सर्द मौसम ने अंगड़ाई ली और मरकर खुंसार मरी ने देखते ही देखते बर्फ़ की चादर ओढ़ ली। बर्फ़ के सफ़ेद गारों ने हर चीज़ पर ढक लिया। ऐसा लगता था जैसे दरख्तों, इमारतों और सड़कों पर किसी ने सफ़ेद रंग का चूना फेर दिया हो। और बर्फीली ठंडी यह हवाएं वहाँ रहने वाले मकीनों का हर साल भरपूर ज़ब्त और हौसला आजमाती थी। वो लोग इस मौसम की ज़ख्तियों के काफ़ी हद तक आदी हो चुके थे। तूबा गर्मा गर्म सूप का प्याला लिए किचन से निकली तो ठंड से उसका बुरा हाल था। अगरचे इसने खुद को अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, लेकिन मरी की हवाओं को बर्दाश्त करना तूबा के लिए खासा दुश्वार कुन मरहला होता था। और वो इस मौसम में ज़्यादातर अपने कंबल में ही दबकी रहती और बाकी लोग इसका अच्छा खासा मजाक उड़ाते थे। उफ, सर्दी लगता है हड्डियों में ही घुसी जा रही है। वो शोर मचाते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई। सूप का प्याला साइड मेज़ पर रखा और अपने हाथों को रगड़कर सर्दी का एहसास कम करने की कोशिश करने लगी। खुदा का खौफ करो बिया, हीटर तक नहीं चलाया तुमने। तूबा ने बुझाई से अनाबिया की तरफ देखा। अनाबिया बगैर किसी गर्म शॉल और स्वेटर के किसी बुत की तरह साकित और जामिद बेड की पुष्ट टेक लगाए नींद दराज थी। उसके बाल कंधों पर बिखरे हुए और आंखें किसी गैर मैली नुक्ते पर जमी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने उस पर कोई मंत्र फूंक दिया हो। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम, और इधर मेरी जान निकल रही है ठंड से। उसने फ़ौरन हीटर ऑन किया। हीटर ऑन करने के बाद अब वो कमरे की खिड़कियों के पर्दे बराबर कर रही थी। सर्द हवाएं अल्लाह जाने कहाँ से अंदर घुस आ रही थी। तूबा ने इस वक्त भारी भरकम किस्म के कोट के साथ ऊनी मफलर ओढ़ रखा था, लेकिन उसके बावजूद ठंड का एहसास कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे सुम्म बुकमुन होकर क्यों बैठी हो? उठो, ये शॉल ओढ़ो। तूबा ने एक गर्म शॉल वार्डरोब से निकालकर उसके सामने फेंकी और अनाबिया ने उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। हीटर चलने से कमरे का टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो गया था और तूबा को भी अपना सांस बहाल होता हुआ महसूस हुआ। तूबा ने ड्राई फ्रूट का जार उठाया और कंबल में घुस गई। महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है कि अगला पूरा हफ्ता मरीन बर्फबारी होगी। उसने खामोश बैठी अनाबिया की मालूमात में इजाफा किया। अनाबिया ने हल्का सा हंकार उभरा। क्या गूंगी का गुड़ खाकर बैठ गई हो? क्या हुआ है तुम्हें? तूबा उसने मुसलसल खामोशी से अच्छा खासा चिढ़ गई। कुछ नहीं हुआ, और तुमने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी? अनाबिया ने उसे बिस्तर में गुस्से देखकर संजीदगी से पूछा। यार बिया, बहुत ठंड बहुत है। वो शर्मिंदगी से गोया हुई। बिया ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और बेड से उतरी। बहुत अफसोस की बात है। अच्छा ना, पढ़ती हूँ। उसने सस्ती से जमाई लेते हुए उसकी तरफ देखा। तुम कहाँ जा रही हो इस वक्त? वज़ू करने। अनाबिया ने सपाट लहजे में जवाब दिया। अच्छा यार, मैं भी पढ़ लूँ, वरना अल्लाह में से बहुत डंडे पड़ेंगे। तूबा ने भी कंबल झटके से उतारा और गर्म पानी से वज़ू करके वापस कमरे में आई तो अनाबिया नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसे गौर से अपनी बहन का चेहरा जांचा। उस पर महसूस की जाने वाली रंजीदगी की एक गहरी तय थी। तूबा के दिल को कुछ हुआ। क्या बिया और दिल-ओ-शवा के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? उसने जयनमाज़ बिछाते हुए दिल ही दिल में सोचा और फिर सर झटक नमाज़ की तरफ मुतवज्जो हो गई। सलाम फेरते हुए उसकी नज़रें एक दफ़ा फिर बिया के चेहरे पर अटक गईं। वो इस वक्त आंखें बंद किए दुआ मांगने में मसरूफ़ थी और दुआ का तराना तवील से तवील तक होता जा रहा था। क्या हुआ है बिया को? लगता है दिल-ओ-शवा को ही खंगालना पड़ेगा, फिर ही असल बात पता चलेगी।
وہ کمرے سے نکلی، اس کے قدم عبدالشفا کے روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سامنے سے آتا شامل اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور طوبیٰ کا دل بھی ایک بار کی دھڑکا۔ دونوں کے تعلقات کچھ بہتر ہو چکے تھے۔ شامل نے شرارت سے اسے سیلیوٹ کیا۔ وہ گھبرا کر دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ اس وقت میر ہاؤس کے سبھی مکین اپنے اپنے کمروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ یہ تم کیا بالو بنی گھوم رہی ہو؟ اس نے شرارتی انداز سے اس کے بھاری بھرکم وزنی کوٹ اور شال پر تبصرہ کیا۔ کیا واقعی بالو لگ رہی ہوں؟ اس کے ایک دم پریشان ہونے پر وہ ہنسا۔ یار تم لڑکیاں کتنی کانشیس ہوتی ہو اپنی لک کے بارے میں۔ بس کر دو، تم ہر حال میں ہی اچھی لگتی ہو مجھے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ایسی فضول باتیں کرنے کی؟ پہلے ہی سردی نے مت مار رکھی ہے۔ اگر زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو یہ بھی پہن لو۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے لیدر کے دستانے اتار کر طوبیٰ کی طرف بڑھائے۔ تھینک یو، میرے پاس ہے روم میں۔ وہ اس کی گہری نظروں کے ارتکاز سے ہلکا سا گھبرائی۔ لیکن ان میں میرے ہاتھوں کی حدت تو نہیں ہوگی؟ شاملی کا زمانی انداز طوبیٰ کے چھکے چڑھا گیا۔ فضول باتیں کروا لو جتنی مرضی۔ اچھا، پھر سنجیدہ اور اخلاقی باتیں تم کر لو، میں خاموش ہو کر سن لیتا ہوں۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ یہ بتاؤ شامل، کل بڑی امی نے کچھ کہا تو نہیں تھا جب؟ وہ ہلکا سا جھک کر رک گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جب تاجدار بیگم نے دونوں کو ایک ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ کیا؟ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ وہ انجان بن کر مسکرایا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس لڑکی کا جھگڑنا رونا ہنسنا ہر چیز ہی اسے ایک خوبصورت ادا لگتی تھی۔ جیسے تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا پوچھ رہی ہوں، وہ اپنے ازلی مخصوص انداز میں چڑھ کر بولی۔ پوچھ رہی تھی تمہارے اور طوبیٰ کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ وہ شوق لہجے میں گویا ہوا۔ طوبیٰ نے مکلا کر اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تو تم نے کیا کہا ان سے؟ وہ پریشان ہوئی۔ میں نے کہا پیاری ماں، ہم دونوں کے درمیان پیار کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے لہجے میں شرارت ٹپک رہی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے لان تان کا سلسلہ شروع نہیں کیا؟ طوبیٰ نے طنز کیا۔ نہیں، انہوں نے تو کہا بیٹے شاباش لگے رہو، کبھی نہ کبھی تو خوش پتر ہوتے چشمہ پھوٹ ہی جائے گا۔ وہ غیر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ جھنجھلا کر جوشا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شامل نے ایک دم جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ بھگلا گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو شامل، کوئی آ جائے گا۔ وہ گھبرائی۔ میں کسی سے ڈرتا تھوڑی ہوں۔ اس کی بھکلاہٹ شامل کو دکھ دے رہی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ طوبیٰ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ اسی لمحے ارسل کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے باہر جھانکا۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ چکا تھا۔ شامل نے مسکرا کر طوبیٰ کا بازو چھوڑ دیا، لیکن اسے ارسل کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں تھی کیونکہ وہ طوبیٰ کے بارے میں اس کے جذبات سے اچھی طرح آگاہ تھا اور دونوں میں خاصی دوستی تھی۔ ہاں بھائی ارسل، کیسے ہو؟ میں نے تو سنا تھا کسی اعتکاف شکاف میں بیٹھ گئے ہو تم۔ شامل نے اس کے غائب ہونے پر طنز کرتے ہوئے اسے آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ وہ دونوں آپس میں کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بیسٹ فرینڈس بھی تھے۔ اعتکاف پر نہیں بیٹھا، چلہ کاٹ رہا تھا طوبیٰ کی فرمائش پر۔ ارسل بھی کون سا کسی سے کم تھا؟ چلہ؟ کس چیز کا؟ شامل حیران ہوا۔ تمہارے سدھرنے کا۔ ارسل کے بے ساختہ انداز پر شامل کہکا لگا کر ہنسا۔ بہت خبیث ہو تم۔ میں ذرا چینج کر کے آتا ہوں، پھر مال روڈ چلتے ہیں کافی پینے۔ شامل مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تو ارسل بھی اپنی جیکٹ اور مفلر اٹھانے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ تیز طوفانی بارش کے ساتھ آنے والی موزوں اور ہواؤں کے زور سے شہزاد کے کمرے کی کھڑکیوں کے پٹ جھٹکے سے کھلے۔ کمرے میں ہلکا سے دھماکہ ہوا اور شہزاد ایک دم ہڑبڑا کر جاگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ 0 واٹ کے بلب کی روشنی میں سامنے کو منظر دیکھ کر وہ تھوڑا پرسکون ہوئی۔ کھڑکیوں کے پٹ کھلنے کی وجہ سے ٹھنڈ کا ایک طوفان کمرے میں گھس آیا تھا۔ وہ ایک لمبی سی جمائی لے کر سستی سے اٹھی اور جیسے ہی کھڑکیوں کے پاس پہنچی، بارش کی ہلکی سی بچھاڑ نے اس پر کپ کپی طاری کر دی۔ اسے سرد سے کھڑکیاں بند کر کے مخمل کے بھاری پردے آگے کیے۔ یہ ساری مشقت میں اس کی آنکھوں کی نیند بالکل غائب ہو چکی تھی۔ سست انداز میں وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور بلا ارادہ ہی اس کی نظر میز پر رکھے لیپ ٹاپ اور فائلوں کے ڈھیر پر پڑی جو وہ آفس سے گھر کام کرنے کے لیے لائی تھی اور ساری شام اس نے اسی پر صرف کی تھی۔ وہ آج کل مسز قریشی کی خصوصی فرمائش پر کسی مشہور سیاستدان تجمل حسین کی کسی حکومتی محکمے میں کی جانے والی کرپشن پر کام کر رہی تھی اور کل اس کیس کی فائنل ہیئرنگ تھی۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی۔ مجھے ایک دفعہ پھر اپنے نوٹس دیکھ لینے چاہیے۔ اس سوچ نے اس کے اندر چستی کا احساس پیدا کیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوئی اور کافی بنانے کے لیے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ رومی کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں کچھ سست ہوئے۔ اس نے کچھ سوچ کر اس کے کمرے کا ہینڈل گھمایا۔ دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا اس لیے فوراً کھل گیا۔ شہزاد دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ سامنے رومیسا اپنے بیڈ پر بے ترتیب انداز میں سکڑی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی اور اس نے اپنا ایک تکیہ بازو میں مضبوطی سے اس طرح جکڑا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے تھے۔ شہزاد کے دل پر گھونسا پڑا۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی رومی کے بالکل پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کا دل دکھ کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بہن ان چند دنوں میں اپنے ساتھ صدیوں کی تکن سمیٹ لائی تھی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ بروکن فیملیز کے بچوں کا دکھ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس نے خود ننگے پاؤں اس مسافت کو طے کیا ہو، جس نے دونوں ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی قطرہ قطرہ تنہائی کا زہر پیا ہو، جس کے دامن میں صرف محرومیوں کے سکے ہوں۔ وہ جان گئی تھی کہ جن کے حصے میں ہمیشہ آدھا سورج آیا ہو ان کا پورا دکھ کوئی بھی سمجھ نہیں سکتا۔
शहज़ाद ने हल्का सा झुककर उसके बेरौनक चेहरे से बाहर आने की कोशिश की। उसके लम्स को महसूस करके रुमैसा एकदम हड़बड़ा कर उठी। उसका चेहरा खौफ के एहसास से जर्द हो गया। उसकी आंखों में इस कदर वहशत थी कि एक लम्हे को शहज़ाद को भी अपना दिल सिकुड़ता हुआ महसूस हुआ। रूमी मेरी जान, ये मैं हूँ शेरी, तुम्हारी बहन। शेरी? रूमी का तनफ़ुस बहाल हुआ और उसकी आंखों में शनासाई की रंग उभरी और अगले ही पल वो शेरी के साथ लिपट गई और धुआंधार अंदाज में रोने लगी। उसका सारा वजूद हिचकियों की जद में था। वो इस कदर शिद्दत से रो रही थी कि शहज़ाद को लगा जैसे उसका कलीजा फट जाएगा। दुर्शवा के कमरे का माहौल खासा गर्म था। आतिशदान सुलग रहा था और वो कारपेट पर रखे फ्लोर कुशन पर बैठी हुई थी और उसने दीवार के साथ टेक लगा रखी थी। उसके कदमों में चीता प्रिंट वाला कंबल पड़ा हुआ था और वो इस वक्त गोद में रखे हुए लैपटॉप पर अपनी और मनाई की कॉन्सर्ट की तस्वीरें देखने में मगन थी। अचानक उसे कमरे का दरवाज़ा धड़ करके खुला और दुर्शवा का दिल धक करके रह गया। सामने धुआ को देखकर उसका सांस बहाल हुआ। तुम इंसानों की तरह अंदर नहीं आ सकती हो क्या? दुर्शवा ने बेजाई से लैपटॉप बंद किया। नहीं। वो धप करके उसके बराबर में रखे कुशन पर बैठ गई और अपना गैर हमवार सांस दुरुस्त करने लगी। मैराथन रेस में हिस्सा लेकर आ रही हो क्या? हाँ, तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आ रहा था, सोचा तुम्हें भी इनवाइट कर लूँ। तुबा ने भी जवाबी वार किया। सॉरी, मैं किसी लड़के के साथ तो घर से भाग सकती हूँ लेकिन किसी रेस में हिस्सा नहीं ले सकती। दुर्शवा ने साइड पर रखी मूंगफलियों से भरी प्लेट उठाकर अपनी गोद में रखी। तुमसे मुझे इसी वाहियात काम की तवक्को थी। तुबा ने मुंह बनाकर मूंगफली छीलना शुरू कर दी। लो, अब बंदा अकेले सड़कों पर भागता हुआ अच्छा लगता है क्या? ज़रा तसव्वुर करो। दुर्शवा शौकी के मूड में थी। सब बातों को छोड़ो, ये बताओ दिया से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है क्या? मैंने तो उनकी शक्ल ही आज देखी है इतने दिनों बाद। लेकिन तुम पर किस बात का गुस्सा है उन्हें? तूबा ने हुलचकर इसका चेहरा देखा। वही नंद और भाभी वाली ऐसी रकाबत होगी। दुर्शवार ने बात को चुटकियों में उड़ाया। सवाल ही पैदा नहीं होता, दिया का मिजाज है ही नहीं ऐसा। तूबा ने फ़ौरन बहन का दिफा किया। फिर तुम खुद बताओ, कितने रफ अंदाज में उन्होंने तुम्हारे सामने मुझसे बात की थी। हालांकि मैंने तो उन्हें एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब किसी आम बात पर नहीं हो सकती। अब मुझे क्या पता उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। दुर्शवा बिजाई से गोया हुई। कहीं बुरहान भाई के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ उनका? तूबा की बात में दुर्शवार उछली। उसे शाम का मंजर याद आया। ओह हाँ, आज शाम में जब मैं और हानी भैया वापस आए थे तो इन दोनों की टीवी लाउंज में एक हल्की सी झड़प हुई थी। ओह आई सी। तो फिर ये बताओ ना, खामखा से रंग बिरंगी बातें किए जा रही हो। तूबा के साथ साथ दुर्शवार खुद भी कुछ पुरसुकून है। लगता है इसी बात का गुस्सा उतारा है उन्होंने मुझ पर। हाँ, तो अब तो मुझे भी यही लग रहा है। तूबा थोड़ा मुतमईन हुई। अब बंदा पूछे भला इससे मेरा क्या कसूर है? दुर्शवार ने मासूमियत की इंतजार कर ली। वैसे तो इस लड़के हर मामले में तुम्हारा ही कोई ना कोई कसूर होता है, लेकिन तूबा शरारत से उठी। लेकिन क्या? दुर्शवार ने उसे खाल की नज़रों से देखा। इस दफ़ा तुम्हारी मसूमियत मुझे किसी शय को शुरू से बारह तक ही लग रही है। तूबा के शरारती अंदाज पर दुर्शवार ने इससे उठा झाँपा उसके कंधे पर रसीद किया तो वो मिठाई से हंसने लगी। कैसा रहा तुम्हारे इस्लामाबाद का ट्रिप? तूबा ने अपना कंधा सहलाते हुए मुंह बनाकर पूछा। ट्रिप तो ज़बरदस्त था। फारिया भाभी ने काफ़ी शॉपिंग करवाई मुझे। दुर्शवा की आंखें चमकी। मेरे लिए क्या लाई हो? तूबा बेताब हुई। बहुत कीमती तोहफा। दुर्शवा ने शरारत से आंखें मटकाईं। अच्छा, वो क्या? उसने बेताब लहजे में पूछा। दुआएं। दुर्शवा ने उसके अरमानों पर ओस डाल दी। संभाल कर रखो अपनी बेसवार की दुआएं। वो तड़प कर मजीद बोली। जब मैं जाऊँगी ना कहीं तो टके की भी चीज़ नहीं लाऊंगी तुम्हारे लिए। तूबा सचमुच उससे खफा हो गई और वो मुस्कुराते हुए अपनी वार्डरोब से सारी शॉपिंग निकालने लगी, क्योंकि उसे इल्म था कि वो ख्वाह कितनी नाराज़ क्यों ना हो, लेकिन उसकी सब चीज़ों का पोस्टमार्टम किए बगैर कमरे से नहीं हिलेगी। वहाँ को आज मीर महल में सब घुटन का एहसास हो रहा था। आज शाम में उनकी दादी के साथ मीर हाउस से वापसी हुई थी और चूँकि वो एलर्जी और एस्मा के पेशेंट थे और सर्दियों में उनकी तकलीफ़ों में मज़ीद इजाफा हो जाता, बरी से वापसी पर ही छींकों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो वो अभी तक जारी था। उनकी आंखों से मुसलसल पानी बह रहा था और गले में भी अच्छी खासी खराश महसूस हो रही थी। आपको जाना ही नहीं चाहिए था मरी। फारिया ने ग्रीन टी का कप उनकी तरफ बढ़ाते हुए मोहतात अंदाज में कहा। अपने शौक की ख़राबी तबीयतें उन्हें अच्छा खासा परेशान कर रखा था, लेकिन आज को उनकी परेशानी का वतन भी एहसास नहीं था। माँ बाप हैं वहाँ मेरे और इत्तेफाक से जिंदा भी है। उनकी तरफ से अज़र मामूल जरा कटा ही जवाब आया। मेरा ये मतलब नहीं था। फारिया घबरा गई। मीर आज की शोला से तबीयत उनके हाथ पैर फैलाए रखती थी। मैं तो आपकी तबीयत की वजह से कह रही हूँ। अब देखें ना कितनी बुरी हालत हो रही है आपकी। तुम मेरी हालत को छोड़ो और ये खिड़कियाँ खोलकर पर्दे हटाओ। बाहर की फरमाइशों ने हक्का बक्का कर दिया। बाहर शदीद सर्दी है आज। वो परेशान हुई और मुझे अंदर घुटन का एहसास हो रहा है। उन्होंने गहराई से अपना सीना मसला। फारिया फिक्रमंद अंदाज में उनकी तरफ बढ़ी। जल्दी से उनका माथा छूकर देखा तो वो खासा सर्द था। उनके हाथ के लम्स महसूस करके बाहर से आँखें खोली तो उन्हें मौजूद सुर्खी और वजन देखकर वो घबरा गई। शुक्र है बुखार तो नहीं है आपको। तुम अपनी डॉक्टरी झाड़ना बंद कर दो और कमरे की खिड़कियाँ खोलो। बाहर जाके तबीयत ख़राब हो जाएगी। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है।
माय गॉड! मैं कह रहा हूँ कि मुझे घुटन का एहसास हो रहा है और तुम मुझे आगे से मौसम का हाल सुना रही हो। वो अपना ज़ब्त खो बैठे। अच्छा मैं खोल देती हूँ। उन्होंने जैसे ही खिड़की खोली, सर दबाव के तूफान कमरे में घुस आया और उन पर कपकपी सी तारी हो गई। उफ़! वहाश ने मुँह खोलकर एक लंबा सांस लिया और ताज़ा हवा को फेफड़ों में भरने की कोशिश की, जो उन्हें खांसी महंगी पड़ी। उनका कुछ देर पहले छींकों का रुका हुआ सिलसिला और उसके साथ ही उन्हें खांसी का एक तवील दौरा पड़ा। ओ मेरे खुदाया! फारिया ने घबरा कर उनकी कमर को सहलाया। वहाश की हालत एकदम ही बिगड़ गई। उनकी नाक में खराश पड़ गई और उसके साथ ही सांस लेने में भी दिक्कत का सामना होने लगा। देखते ही देखते उनका निज़ाम तनफ़ुस बिगड़ कर रह गया। मेरा इन्हेलर लाओ। वो खांसी की दुनिया बमुश्किल बोले तो फारिया ने साइड मेज़ पर रखा उनका इन्हेलर निकाल कर उनकी तरफ बढ़ाया और वो जल्दी से अपनी नाक और मुँह से लगाकर लंबे लंबे सांस लेने लगे। कुछ लम्हों की मुशक्क़त के बाद उनकी तबीयत कुछ बहाल हुई। खिड़की बंद कर दो प्लीज़। उनका दिमाग ठिकाने आ चुका था। फारिया ने खामोशी से जाकर खिड़की बंद करके पर्दा आगे कर दिया। तौबा है, सांस लेना ही महाल हो गया था। वो अब अपनी एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा रहे थे। पता तो है आपको, सर्दी का मौसम रास नहीं है। मुझे तो लगता है कोई भी चीज़ रास नहीं है। न जाने किसकी बद्दुआ के असर में हो। वो डिप्रेशन की इंतहा पर थे। आपको कोई क्यों बद्दुआ देगा? आपने किसी साथ बुरा किया है। फारिया उनके पास बैठकर नमी से उनका हाथ पकड़कर सहलाने लगी। सबसे ज़्यादा तो तुम ही देती होंगी। उनके अंदाज में तलखी थी या सादगी, फारिया समझ नहीं पाई। अल्लाह न करे, मैं क्यों करूँगी ऐसा? मेरा आपके अलावा है ही कौन? जानता हूँ मैं, अगर तुम्हारा भी कोई वारिस हो तो अब तुम छोड़कर जा चुकी होती। उन्होंने बैग से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। पता नहीं आप मुझसे इतना बदगुमान क्यों रहते हैं? वो उदास हुई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती कि ज़िंदगी से सुख और चैन क्यों खत्म हो गया। हर वक्त मेरे को धड़का लगा रहता है। ऐसा लगता है कोई आसेब मेरे ताक़ुब में है। वो थके थके अंदाज में बोलते हुए अपने हवासों में नहीं लग रहे थे। आप शक्ल क्यों नहीं देते अपना? फारिया ने खलूस नीयत से मशवरा दिया। उससे क्या होगा? उन्होंने सज़ाई अंदाज में पूछा। सबका 100 बलाओं को टालता है, फारिया ने सादगी से कहा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया? उनके अंदर का चोर मचल कर बाहर निकल आया। अस्तग़फिरुल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? सदका और खैरात किसी गुनाह का असर ज़ाहिर करने के लिए किए जाते हैं। फारिया भी बुरा मान गई। अच्छा ठीक है, जो बेहतर लगे कर लो, बल्कि कोई खैरात शरारती करवा लो रूम महल में। खिलाफ तवक्को वो मान गए। खैरात के लिए तो खासे इंतजाम करने होंगे। पैसों की कमी थोड़ा है मीर हाउस के वकीलों को। वहाज की तरफ से हस्ब अदद उल्टा ही जवाब आया। बात पैसों की नहीं, मुलाजमीन की है। यहाँ से भी शफी चचा के घरवालों को बुलवा लिया गया है मरी में। फारिया को अपना ताज़ा तरीन दुख याद आया। वहाँ भी तो खासा मसला हो रहा था। उन्होंने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। कुछ पता चला बहादुर अली और संदल का ख़ानदान क्यों घर छोड़कर गया है? फारिया ने उनकी दुखती हुई रख पर अनजाने में हाथ रख दिया। मुझे क्या पता, मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट थोड़ा लगा हूँ, या मुझसे मशवरा करके गए हैं वो लोग। वहाज का हालत तक कड़वा हो गया। मैंने तो यूं ही एक बात की थी। फारिया ने घबरा कर वजाहत दी। जितनी अकल होगी वैसी ही बात करोगी ना। उनका मूड अभी तक ख़राब था। मुलाजिम चाहिए ना, मिल जाएंगे तुम्हें भी। अब जाकर मुझे सूप बना कर दो, भूख लग रही है। साथ 1-2 अंडे भी बॉयल कर दूँ? फारिया ने उठते हुए पूछा तो वहाज ने बेजाई से इस बात में सर हिला दिया। सुबह 6:30 बजे के करीब शहजाद की आँख खुली। उसने उठते ही अपने कमरे की दीवार की खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने का मंजर देखकर मबहूत रह गई। मलगजी सी रोशनी में हवा की सरसराहट के साथ जर्द और नारंगी पत्ते टेरेस पर यूँ गिर रहे थे जैसे कोई धीमी सुरों में सरगोशी कर रहा हो। रात वाली बारिश रुक चुकी थी और फिजाओं में चारों तरफ गहरी धुंध का राज था। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली और अपना टॉवल कुर्सी पर फेंका। उसकी बेड टी मुलाजमा न जाने कब साइड में इस पर रखकर चली गई थी। उस पर जमी सियाह रंग की मलाई की तह से नज़र चलाकर वो जॉगर्स के तस्वीर मानने लगी। जॉगिंग और एक्सरसाइज 2 ऐसी चीज़ें थीं जिनके बगैर शहजाद की ज़िंदगी अधूरी थी। बहुत कम उसके मामूल में तातुल आता था। गुज़िश्ता रात उसने कई घंटे रमेशा के साथ जाकर गुजारे थे। वो उसे फार्म हाउस से गुजरे हुए दिनों की रुदात सुना रही थी, जिसे सुनकर शहजाद को कम से कम ये एहसास हो गया था कि उसे अगवा करने वालों में कुछ न कुछ इंसानियत ज़रूर थी। रात 3 बजे के करीब वो अपने कमरे में आकर सो गई थी और अब चंद घंटों की नींद ने उसे खासा फ्रेश कर दिया था। वो अपना ट्रैक सूट पहने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो सामने नई मुलाजमा रशीदा बेड टी का खाली कप लिए टीना बेगम के कमरे से निकल रही थी। उसने सुबह होते ही अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली थी। अस्सलाम वालेकुम। रशीदा बुआ ने उसे देखते ही सलाम झाड़ा। वालेकुम अस्सलाम। रात नींद आ गई थी आपको नई जगह पर? अब शहजाद का अपनायत भरा अंदाज रशीदा को अच्छा लगा। जी बीवी जी। आप अंकल सूफी से कह दें मेरा फ्रेश जूस 1 घंटे तक रेडी रखें, मैं जॉगिंग करके आ रही हूँ। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। बेटा धुंध बहुत है बाहर, कैसे जाएंगी? रशीदा माई की लहजे की तशवीर पर वो मुस्कुराई। डोंट वरी, आदत है मुझे। वो मुस्कुराकर पौच में निकल आई। गाड़ी में बैठते ही उसकी हेडलाइट्स ऑन की और मोहतात अंदाज में ड्राइविंग करती हुई वो शालीमार क्लब पहुँच गई, जहाँ आना उसका मामूल था। सुबह के इस पहर वहाँ उसके जैसे ही चंद सरपीरे लोग पहले से मौजूद थे। शदीद सर्द मौसम में अपने गर्म बिस्तरों से निकलकर जॉगिंग के लिए आना दीवानों का ही काम था और शहजाद इस मामले में उनसे कम नहीं थी। उसने जैसे ही जॉगिंग ट्रैक पर पहला कदम रखा, उसके सेलफोन की मुतरन्नुम घंटी गूंज उठी। ये मखसूस टोन उसने सिर्फ शहजाद के नंबर पर सेट कर रखी थी
اس نے ہینڈ فری کانوں میں لگا کر سیل فون جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ وہ اب تیز سے چل رہی تھی۔ زرد پتوں کو اپنے پاؤں تلے روندنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ حمزاد کے معنی خیز انداز پر وہ ہلکا سا ہنسی۔ جی بہت زیادہ۔ اس کے لہجے میں چھلکنے والی شوخی رومیسا کی واپسی پر اس کے پرسکون ہونے کی گواہ تھی۔ بہت ظالم ہیں آپ، اس نے شکوہ کیا۔ صبح صبح یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے آپ نے؟ تو یہ بات دوپہر کو آرام اور سکون سے بتائی جا سکتی تھی۔ جاگنگ ٹریک پر وہ احتیاط سے بھاگنے لگی کیونکہ دھند کی وجہ سے راستہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ذرا سوچیں محترمہ، کتنے خزاں سیدھا زرد پتے آپ کے پیروں کے نیچے آ کر مسلے جائیں گے۔ اس کا ایک ایک لفظ شرارت میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کو صبح صبح خزاں سیدھا پتوں کا دکھ کیوں ستا رہا ہے؟ اس نے اپنی اسپیڈ تیز کی، اس لیے کہ ان میں اور مجھ میں ایک چیز مشترک ہے۔ اس کا معنی خیز لہجہ شہزاد کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ کیسے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ جب انہیں کوئی اپنے پیروں تلے مسلتا ہوگا تو سوچے کیا قیامت گزرتی ہوگی ان پر۔ آپ پتوں کو چھوڑیں، اپنا حال بتائیں۔ وہ بھی غیر سنجیدہ تھی۔ خزاں کے موسم میں زرد پتوں کو جھڑکنے کی آواز سنو تو سمجھنا میرا دل بھی تمہارے قدموں تلے آ کر روندا گیا ہے۔ چلتے چلتے شہزاد کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو تھمی۔ زمین میں اس کے پیر جکڑ لیے یہ تو طے تھا کہ اس شخص سے باتوں میں جیتنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے براہ راست زمین پر پھیلے سینکڑوں پر زرد پتوں کو دیکھا۔ اسے لمحے بھر کو یہی محسوس ہوا جیسے واقعی اس کا دل اس کے پیروں کے نیچے آ کر روندا گیا ہو۔ شہزاد نے ایک لمبی سانس بھر کر اثر دوا کو اپنے پیٹوں میں منتقل کیا۔ پھر صاف صاف کہے نا، اس موسم میں جاگنگ کرنا چھوڑ دو، وہ جل کر بولی، اور حمزاد کا کہہ اس کے سماعتوں میں گونجا۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں آپ کے فیوریٹ کام سے روکنے والے؟ یہ کام تو شاید آپ کو ہی بہت پسند تھا۔ شہزاد کو اس کی کہی ہوئی اکثر باتیں یاد تھیں۔ قسم لے لو، اس وقت میں بھی کسی ٹریک کی خوان چھان رہا ہوں۔ اس کی لہجے کی سچائی پر شہزاد کو یقین آ گیا۔ اس ٹریک پر کیا ریڈ کارپٹ بچھا ہوا ہے جو کسی اور کے دل کے چٹکنے کی آوازیں آپ کو نہیں آ رہی؟ شہزاد نے بھی اس پر بھرپور حملہ کیا اور وہ اس کے ہاتھ سے جواب پر ایک دفعہ پھر کہکا لگا کر ہنسا۔ آپ کہیں تو صحیح کہ پتوں کے ساتھ آپ کا دل ہے، ایک قدم بھی اٹھا جاؤ نا تو نام بدل دیجیے گا میرا۔ سوری، میں چیزوں کو ان کے درست مقام پر ہی رکھتی ہوں۔ شہزاد مسکرائی۔ اچھا کرتی ہیں، مجھے بھی میری اوقات نہیں رکھا ہوا ہے۔ چلیں پھر ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اس نے فون بند کر کے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ وہ اس کی سوچوں میں گم گہری دھند میں لپٹے جاگنگ ٹریک پر تیزی سے بھاگتے ہوئے ایک شخص سے بری طرح ٹکرائی جو مخالف سمت سے آ رہا تھا۔ دھیان سے، اس شخص نے بے ساختہ تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ ایک مایوس سی پرفیوم کی خوشبو چاروں طرف پھیلی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ شہزاد ایک دم بھوکلا گئی۔ اس شخص کی گرم انگلیاں اس کے سرد ہاتھوں سے ٹکرائیں اور ہاتھ میں پکڑا سیل فون چھوٹ کر نم زمین پر جا گرا اور مٹی سے بھر گیا۔ اوہ نو۔ اس نے فوراً مٹی سے بھرا سیل فون اٹھا کر اسے زمین سے اٹھا کر اپنے ٹراؤزر کی جیب سے رگڑ کر صاف کیا اور اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو۔ شہزاد نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ سرد موسم میں اس شخص نے آسمانی رنگ کے ٹریک سوٹ پر نیوی بلو جیکٹ پہن رکھی تھی اور سرخ رنگ کے اونی مفلر سے سارا منہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر غور و فکر کرتی وہ شخص اسی دھند میں کسی چراغے کی طرح غائب ہو گیا۔ کون تھا یہ؟ وہ اس کی شفاف شہد رنگ آنکھوں کی چمک پر الجھی۔ اس کے چہرے کے باقی نقوش وہ اونی مفلر میں چھپے ہونے کی وجہ سے نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن کچھ تھا جس نے اسے چونکا دیا تھا۔ اس شخص کا لمس بہت اپنائیت بھرا تھا۔ شہزاد کو عجیب سا احساس ہوا۔ وہ جاگنگ ٹریک کے سائڈ پر بنے سنگی مرمر کے بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم ہی بے قابو ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے سیل فون پر اب حمزاد کا نمبر بلنک کر رہا تھا۔ اس نے سرد ہاتھوں کے ساتھ کال اٹینڈ کی۔ خوشبو اچھی لگاتی ہیں آپ۔ اس کا سرخی سے بھرپور لہجہ شہزاد کی دھڑکنیں منجمد کر گیا۔ لڑکیوں کو ایسی ہی دھیمی اور مسحور کن خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے جو وہی شخص محسوس کر سکے جو دل کے پاس ہو۔ حمزاد بول رہا تھا اور شہزاد کی تو گویا قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے ذہن کے پردے پر دو شفاف شہد رنگ آنکھیں ابھری۔ یہ آپ تھے نا جو تھوڑی دیر پہلے مجھ سے ٹکرائے تھے؟ شہزاد نے اپنا خشک حلق کرتے ہوئے پوچھا۔ اب تو گلہ نہیں کریں گی کہ سامنے نہیں آیا میں؟ دھند کے اس پار ایک زوردار کہکا اس کی سماعتوں میں گونجا۔ اتنے ہی بہادر تھے تو جم کر کھڑے ہوتے۔ شہزاد ہلکا سے چڑھ کر گویا ہوئی۔ میں نہ صرف جم کر کھڑا ہوا، آپ کو گرنے سے بچایا اور گندی مٹی سے بھرا سیل فون صاف کر کے آپ کے سرد ہاتھوں میں بھی تھمایا۔ اب کیا جان لیں گی میری؟ وہ اب محض اسے چڑھا رہا تھا۔ کسی لڑکی کا سیل فون ٹیشو پیپر کی بجائے ٹراؤزر کی جیب سے رگڑ کر صاف کرنا بد تہذیبی ہے۔ شہزاد کے طنزیہ لہجے پر پھر ہنسا۔ کچھ بھی کہیں لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ اس سیل فون کی اسکرین اب کبھی صاف نہیں کریں گی۔ شوخی اس کے ایک ایک لفظ سے ٹپک رہی تھی۔ کیوں؟ شہزادہ پارکنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے ہاتھوں کا لمس ہے اس پر۔ ہاں، فنگر پرنٹس بھجواتی ہوں ناظر کے آفس۔ 2 منٹ میں سارا بایو ڈیٹا نکل کر سامنے آ جائے گا۔ شہزاد کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کی کامیابی کو کسی اچھی جگہ پر کینڈل لائٹ ڈنر کے ساتھ سیلیبریٹ کریں گے۔ وہ سراسر اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ شہزاد نے چڑھ کر سیل فون پاور آف کر دیا
اور جیسے ہی وہ پارکنگ میں پہنچی اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ سامنے اس کی گاڑی کے بونٹ پر ایک گملہ رکھا ہوا تھا جس پر لگے پودے پر چند پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اسی کی شرارت ہے۔ مونیکا کے پورے گھرانے کی نظریں وال کلاک پر جمی ہوئی تھی۔ جیسے جیسے کلاک کی سوئیاں گردش کر رہی تھیں انہیں اپنا دل ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جارج اپنی میوزک اکیڈمی سے شام 5 بجے تک لوٹتا تھا اور اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ دوبارہ کال ملا اپنے باپ کو۔ مارتھا کا دل کسی کھائی میں ڈوبا۔ نمبر ابھی بھی پاورڈ آف جا رہا ہے ان کا۔ مونیکا نے پریشانی سے جواب دیا۔ خداوند رحم کر ہم پر۔ مارتھا گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بمشکل کھڑی ہوئی۔ ان کے تینوں بچوں کے چہروں پر تشویش، پریشانی اور فکر مندی کے تاثرات نمایاں تھے۔ جارج کے چند گنے چنے دوست تھے اور مونیکا ان سب کے یہاں فون کر کے پوچھ چکی تھی۔ انکل جوزف کو کال کر کے پوچھو مونیکا، ان کو یقیناً کچھ نہ کچھ پتہ ہوگا۔ مارتھا دروازے کی طرف چلتے ہوئے پلٹی۔ لیکن میرے پاس نمبر نہیں ہے ان کا، مونیکا نے مایوسی سے جواب دیا۔ تمہارے باپ کی ڈائری میں سارے نمبر لکھے ہوئے۔ مارتھا کی بات سنتے ہی اس نے فوراً سائڈ میز پر رکھی، ڈائری اٹھائی اور تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے انکل جوزف کا نمبر مل گیا۔ جوزف سے سلام دعا کرنے کے بعد ملنے والی اگلی اطلاع پر مونیکا کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں انکل؟ مونیکا کی حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ مارتھا اور اس کی چھوٹی بہن لپک کر اس کے آس پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ کے اشارے سے اس سے پوچھنے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، آپ پلیز ان کے جاننے والوں سے ضرور پوچھ کر بتائیے گا، ہم لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ مونیکا نے فون بند کیا۔ کیا کہا انکل جوزف نے؟ اس کی بہن نے بےتابی سے پوچھا۔ پاپا آج اکیڈمی گئے ہی نہیں۔ مونیکا نے ماں اور بہن سے نظر چڑھا کر وال کلاک کی طرف دیکھا جس پر اب 11 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ خود بتا کر گئے تھے مجھے۔ اس کی ماں کی پریشانی بڑھی۔ آپ سے کہیں اور جانے کا ذکر تو نہیں کیا تھا انہوں نے؟ مونیکا نے پریشانی سے پوچھا۔ ہرگز نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کہاں جا سکتے ہیں؟ اور نمبر بھی کیوں بند کر رکھا ہے آخر؟ ان کی چھوٹی بیٹی اٹھ کر پریشانی سے ٹہلنے لگی۔ خداوند ہی جانتا ہے۔ اس کی ماں نے پریشانی سے اپنی تینوں بچوں کو دیکھا۔ اس کا سب سے چھوٹا بیٹا ابھی صرف 13-14 سال کا تھا اور وہ رات کے اس پہر اسے بھی باپ کی تلاش میں گھر سے باہر بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان چاروں کے دل میں طرح طرح کے وہم اور اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب مونیکا نے فیصلہ کن انداز میں چادر اٹھائی۔ اس کی ماں اور بہن نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں دلاور کو لے کر جا رہی ہوں پولیس اسٹیشن۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ رات کے اس وقت اکیلی جاؤ گی تم پولیس اسٹیشن؟ مارتھا کا مزاج گرم ہوا۔ ماں، ہم گھر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ جھنجھلا سی گئی۔ آپ ہی ٹھیک کہتی ہیں، ہمیں پاپا کی گمشدگی کی رپورٹ لکھوانی چاہیے۔ اس کا بھائی ایک دم ہی بڑا بن کر بولا تو اس کی ماں کو چپ لگ گئی۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں نشتر ہاسپٹل کی ایمرجنسی وغیرہ چیک کر لینی چاہیے۔ مونیکا کی بہن نے نظر چلا کر دھیمے انداز میں مشورہ دیا۔ اسی لمحے گھر کی بیل بجی اور ان چاروں کے چہروں کی زندگی دوڑ گئی۔ چاروں کے چہروں پر زندگی دوڑ گئی۔ لگتا ہے پاپا آ گئے۔ دلاور نے لپک کر گیٹ کی طرف دوڑا۔ دروازہ پوچھ کر کھولنا بیٹا، اس کی ماں نے پیچھے سے آواز لگائی اور وہ دونوں بہنیں بھی بےتابی سے اٹھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، جارج سامنے تھکے تھکے انداز میں اپنے بیٹے دلاور کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ اس کے کندھے جھکے ہوئے اور چہرے پر تھکاوٹ کے اثرات نمایاں تھے۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ احساس ہے کہ ہم لوگ کتنا پریشان ہو رہے تھے؟ مارتھا ایک دم ان پر برس پڑی۔ مونیکا نے ماں کا ہاتھ دبا کر انہیں تھوڑا کول ڈاؤن ہونے کا اشارہ کیا، لیکن مارتھا غصے میں دوسروں کی ذرا کم ہی سنتی تھی۔ بیٹا ایک گلاس پانی کا لاؤ۔ انہوں نے اپنی اینک اتار کر سائڈ میز پر رکھی۔ مونیکا نے دیکھا ان کے جوتے خاصے گرد آلود تھے۔ یہ لے پاپا۔ مونیکا بھاگ کر پانی کا گلاس لیا جسے وہ ایک ہی سانس میں سارے کا سارا پی گئے۔ ان کے تینوں بچے اور بیوی بہت غور سے ان کے چہرے کے تاثرات سے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جارج نے بھی شاید کچھ نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آخر کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کچھ پتہ بھی نہیں چلے؟ مارتھا نے اپنے شوہر کے تاثرات کو دیکھ کر اب کی بات دراصل نرمی سے پوچھا۔ لائٹ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح بات کریں گے۔ ان کا انداز خاصا پراسرار تھا۔ کمال کرتے ہیں آپ، ہمیں ٹینشن ہو رہی ہے، کچھ تو بتائیں۔ وہ جھنجھلا گئی۔ مونیکا بیٹا لائٹ بند کر دو۔ ان کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی۔ وہ سب کی نیندیں اڑا کر خود رخ موڑ کر لیٹ گئے اور کمبل اوپر تک تان لیا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ سونے کا تجزیہ کر چکے ہیں۔ مارتھا نے جھنجھلا کر اپنی دونوں بیٹیوں کی طرف دیکھا، لیکن دونوں نے ہی انہیں آنکھوں میں چپ رہنے کا التجائی سا اشارہ کیا، جو خلاف توقع مارتھا نے مان لیا تھا، لیکن ان کی اپنی آنکھوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ تجمل حسین کرپشن کیس وہ جیت چکی تھی۔ وہ بڑے پروقار انداز سے اپنے ساتھی وکلا کے ساتھ کمرے عدالت سے باہر نکلی۔ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے بہت سے نمائندوں نے اسے ایک ساتھ گھیر لیا تھا۔ وہ اپنے ازلی اور پرسکون انداز میں ان کے سوالات کے فرداً جوابات دینے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ تجمل حسین حکومت وقت میں تھا اور ان کے محکمے کی کرپشن نے پورے ملک کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ آج کل جن کیسز پر کام کر رہی تھی، یہ ان میں سے ایک تھا۔ یہ اس کی پروفیشنل زندگی کا پہلا کامیاب کیس تھا جو اس سے مسز قریشی کی بھی مدد کے بغیر لڑا تھا۔ ویل ڈن شیری، کیپ اٹ اپ۔ سب سے پہلی کال مسز قریشی کی موصول ہوئی، جو اس وقت خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی۔
تھینک یو میم۔ شہزاد نے چند منٹ سے بات کر کے فون بند کر دیا۔ مجھے صبح ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ آج آپ کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا۔ اگلی کال ارتضیٰ حیدر کی تھی جو آج اسے کمرہ عدالت تک چھوڑنے آیا تھا۔ تھینک یو ارتضیٰ، آپ کی بھرپور سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ آپ بہت آگے جائیں گی شیری۔ تھینکس ارتضیٰ، میں پھر بات کروں گی۔ بیچ میں موم کی کال آ رہی ہے۔ شہزاد نے ارتضیٰ حیدر کی کال ڈراپ کر کے ٹینا بیگم کو لائن پر لیا جو اس وقت خاص سے خوشگوار موڈ میں تھی۔ شیری، تم نے تو کمال کر دیا، سارے چینلز پر صرف تمہارا ہی چہرہ دکھائی دے رہا ہے۔ سیف الرحمن نے مجھے کہا، ناکو چنگے جواب دیے شیری نے تجمل حسین کے وکیل کو۔ اور پتہ ہے میں نے کیا جواب دیا؟ وہ ایک پل کو رکی۔ میں نے کہا، سیف الرحمن آخر شیری بیٹی کس کی ہے؟ ان کے لہجے میں چھپا فخر محسوس کر کے وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اوکے مام، شام میں گھر پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ابھی مجھے مسز قریشی کے چیمبر جانا ہے، وہاں ایک چھوٹی سی پارٹی ہے۔ اوکے جانی، ٹیک کیئر۔ شہزاد نے جیسے ہی فون مل گئی گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی، اسے حمزاد یاد آ گیا۔ اس تمام عرصے میں اس کی طرف سے ایک سنگل میسج تک اسے موصول نہیں ہوا تھا، اور وہ جو ہمیشہ اس کے سامنے ایک ہی قول دہراتا تھا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اب جب کہ اس کی کامیابی نے ہر طرف شور مچا رکھا تھا، وہی شخص چپ کر کے بیٹھ گیا تھا، اور اس کی یہ خاموشی آج سے پہلے شہزاد کو کبھی اتنی بری نہیں لگی تھی۔ آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں اس کی مبارکباد لے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ کال کرے گا تو میں بھی خود سے اس کیس کا تذکرہ بھی نہیں کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں کئی ارادے باندھ رہی تھی۔ میم، آفس آ گیا۔ وہ جب اپنی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، ڈرائیور کی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں لے آئی۔ وہ ہلکی سی خفت کا شکار ہوئی۔ وہ آفس پہنچی تو مسز قریشی کے دفتر میں ایک چھوٹی سی سرپرائز پارٹی اس کی منتظر تھی۔ شہزاد کا دل محبت اور تشکر کے گہرے احساس سے بھر گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی کامیابی کو اتنے کھلے دل سے سراہا جائے گا۔ مجھے یقین ہے تم بہت آگے جاؤ گی شیری۔ مسز قریشی نے بے ساختہ اسے گلے سے لگا کر محبت سے پیشگوئی کی۔ تھینک یو میم، آپ کی سپورٹ چاہیے۔ ہادی نے بھی بیسٹ وشز کا میسج بھجوایا ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے کیک کا ٹکڑا اس کی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، میری طرف سے اسپیشل تھینکس کہہ دیجیے گا انہیں۔ شہزاد نے مسکرا کر جواب دیا، تم نے آج بڑے بڑوں کو ہلا کر رکھ دیا شیری۔ بیرسٹر رضا نے ہنس کر لقمہ دیا، نہیں سر، میری ایسی مجال کہاں، انکساری تو اس پر ختم تھی۔ وہ اس کی زندگی کی ایک بہترین شام تھی جو اس کے کولیگز اور فرینڈس نے بہت خوبصورت بنا دی تھی، لیکن ان دلکش لمحات میں وہ بار بار اپنا سیل فون اٹھا کر اس آس پر دیکھتی کہ شاید اتنے ہلے گلے میں میسج کی بیپ سنائی نہ دی گئی ہو سکتا ہے کہ حمزاد کی کال آئی اور اسے پتہ نہ چلا ہو، لیکن افسوس ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا ان باکس اس کے کولیگز اور فرینڈس کی مبارکباد کے پیغامات سے بھر گیا۔ بے شمار آنے والی کالز میں کوئی بھی نمبر اس شخص کا نہیں تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس خوبصورت پارٹی کا اختتام ہوا تو شہزاد نے بھی اپنے تمام کولیگز کو باری باری شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ خاص سے تھک چکی تھی، تبھی تو سبھی نے اسے اٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ کیا ہوا، گھر نہیں جاؤ گی کیا؟ اسے اپنے آفس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایڈوکیٹ علیلہ نے حیرانی سے دریافت کیا۔ 1-2 ضروری فائلز لے کر جانی ہے مجھے، وہی اٹھا رہی ہوں۔ وہ پھیکی سے انداز میں مسکرا کر اپنے آفس کی طرف بڑھی۔ اس نے جیسے ہی ہینڈل گھما کر پہلا قدم رکھا، خوشبوؤں نے اس کا استقبال کیا۔ پورے کمرے میں ہنسکور کی خوشبو نے ادھم مچا رکھا تھا۔ اس کی نظر اٹھی اور اسے خوشگوار حیرت کا ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی اور حیرت سے اپنے آفس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چھوٹا سا دفتر بے شمار پھولوں کے رنگ برنگے گلدستوں سے بھرا ہوا تھا۔ میز، کرسی، ریک، کیبنٹ، ہر طرف بکے ہی بکے تھے۔ لگتا تھا کسی نے پوری ہی دکان خرید کر اس کے آفس میں سجا دی تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اس نے بےتابی سے ایک گلدستہ اٹھایا۔ اس پر لگے وش کارڈ پر حمزاد نے اپنی رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا، میرے بس میں ہوتا تو آپ کی کامیابی پر میں پوری دنیا کے پھولوں سے ایک کمرے میں بھر دیتا۔ شہزاد نے اجرت بھرے انداز میں دوسرا بکے اٹھایا۔ اس پر لگے وش کارڈ پر بھی تحریر تھا، پھولوں کی اگر کوئی زبان ہوتی تو آج کے بعد آپ مجھ سے کبھی نہ پوچھتی کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شہزاد کی تو گویا قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کیوں نم ہو گئی۔ وہ باری باری مختلف بکے اٹھاتی اور اس پر لگے وش کارڈ پر لگے جملے پڑھتی رہتی اور انہیں اتار کر اپنے بیگ میں احتیاط سے رکھتی جاتی۔ اس کا دل دماغ اب مزید کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔ حمزاد کی محبت اور چاہت کا اس سے پہلے کبھی اتنا گہرا احساس نہیں ہوا تھا اسے، اور اسے لگتا تھا شاید وہ اب اس موضوع پر اسے کبھی کوئی بات نہ کر سکے۔ اس نے اسے کچھ بھی کہنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ تجمل حسین کے وکیل کے برقچے اڑا دیے اس 2 ٹکے کی بیرسٹر نے۔ میر حاکم عمری میر محتشم کے ساتھ میر ہاؤس پہنچے تھے اور ان کی آمد کے ساتھ ہی پورے گھر میں کھلبلی مچی۔ جو خواتین جو چھٹی کے روز ذرا سستی سے ہی اٹھتی تھیں، صبح سویرے ان دونوں کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف ایمرجنسی طاری ہو گئی۔ اس وقت سبھی خواتین کچن اور ڈائننگ روم کے چکر لگا رہی تھیں۔ میر حاکم علی کی موجودگی میں شارقہ بیگم اور مدرت بیگم بھی اپنے نمبر بنانے کے لیے خاصی متحرک ہو جاتی۔ یہ الگ بات کہ تاجدار بیگم کے سامنے کسی کا بھی چراغ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا تھا۔ میر خاقان خاموشی سے اپنے کمرے سے نکل کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ خیر بابا جان، 2 ٹکے کی بیرسٹر ہوتی تو بڑا تجمل حسین کے وکیل وقاص جنجوعہ اسے اپنے آگے ٹھہرنے دیتا۔ میر محتشم نے دبے الفاظ میں اسے سراہا۔ کچھ بھی ہے، ایک دفعہ تو لطف آ گیا۔ خود کو کوئی چیز سمجھنے لگا تھا تجمل۔ میر حاکم کا موڈ اپنے حریف کی شکست پر خاصا خوشگوار تھا۔
रईसा की कसम मीडिया ने पूरी कर दी, सभी ने अच्छी तरह से धोया उसे। मीर मोहतशिम ने भी तवस्सुलाना अंदाज में अपना हिस्सा डाला। तजम्मुल को अब नाअहल होने से कोई नहीं बचा सकता मोहतशिम, देख लो तुम ये मेरी बात। वो तो ठीक है बाबा जान, लेकिन इतनी अंदर की चीज़ें और सबूत बाहर निकले कैसे? मीर खाकान ने पहली दफ़ा इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जैसे तुम्हारे टिम्बर माफिया केस में निकले थे, शुजा खानी जैसे मामूले को शाहीन बनाकर ला खड़ा किया था इस बैरिस्टर शेरी ने। मीर हाकिम अली ने अपना सवार सिलगाते हुए साथ में अपने बेटे को भी सुलगाया। उनके तंजीह अंदाज पर वो तो जैसे अंगारों पर जा खड़े हुए। लेकिन नतीजा क्या निकला? आखिर क्या बिगाड़ लिया उन्होंने हमारा? खाकान अली ने बावजूद खुद पर काबू पाते हुए मुतअम्मिल अंदाज में कहा। वैसे भी अपने बाप के सामने उनकी कहाँ चलती थी, मेरी वजह से। हाकिम अली ने अपना सीना ठोक कर कहा, वरना वो चटांग भर लड़की ने तो तुम दोनों भाइयों को भी एक दफ़ा तिगनी का नाच रचा दिया था, भूल गए ये बात? मीर हाकिम अली का बेरहमाना अंदाज में किया गया तबसरा सुनकर खाकान अली दिल ही दिल में तिलमिला कर रह गए। अब आपके तजर्बे और दानिशमंदी का मुकाबला हम तो नहीं कर सकते बाबा जान। मीर मोहतशिम ने खुशामदी अंदाज में अपनाया, जबकि खाकान अली का मूड ख़राब हो चुका था। वो अभी तक मीर मोहतशिम की तरह अपने बाप की हाँ में हाँ मिलाने का हुनर नहीं सीख सके थे। तभी तो उनके अपने वालिद के साथ ताल्लुकात अक्सर कशीदा ही रहते, और इस बात का एहसास उनको आजकल शिद्दत से होने लगा। बाबा जान नाश्ता लगवाऊँ? ताजा बेगम ने हॉल कमरे में झाँका और मुस्कुरा कर पूछा। हाँ भाई, और ये बच्चे नजर नहीं आ रहे? क्या घर में कोई कर्फ्यू लगा रखा है तुमने? मीर हाकिम के मुँह से ये जुमला निकलने की देर थी, किस्मत का मारा शामी राह घूमता हुआ आ निकला। अगर उसे ज़रा बराबर भी गुमान होता कि बाबा जान अपनी काबीना के साथ वहाँ बरजमान हैं, वो छुट्टी का सारा दिन कमरे में गुजार देता, लेकिन हॉल कमरे का रुख ना करता। दादाजी की उकाबी नज़रें शामी पर पड़ी और वो जो वहाँ से खिसकने के चक्कर में था, रंगे हाथों पकड़ा गया। मियाँ, तुम मुल्क कौम की खिदमत के अलावा कभी आते जाते अपने बुजुर्गों का भी हाल अहवाल पूछ लिया करो। दादी की तंजीह अंदाज पर शामी सटपटा गया। अस्सलाम वालेकुम दादी, आपसे ही मिलने आया था मैं। उसने भुखलाकर झूठ बोला। बेटा, कौम खां से ज़हमत की, मुझे बता देते मैं खुद हाजिर हो जाता। मीर हाकिम ने शामी की तबीयत साफ़ की। उसकी पेशानी पर लकीरों का जाला गहरा हुआ। ड्राइंग रूम में ताजदा बेगम के साथ नाश्ता लगाती तूबा ने मंजर दिलचस्प निगाहों से देखा। वो पर्दे के बिल्कुल पास आकर खड़े हो गए, जहाँ शामी के अलावा कोई भी उसे नहीं देख सकता था। वो इस वक्त सर झुकाए निगाह उसके बड़ों के सामने बैठा था, जिनकी मौजूदगी में वो वैसे ही सब दबे पाँव चलते और सरगोशी में बात करते थे। अभी तक कैप्टन बनकर ही ख्वारी काट रहे हो मियाँ। दादी की इस दिल जलाती मुस्कुराहट का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वैसे मोहतशम, कहने को तो 3 बेटे हैं तुम्हारे, लेकिन काम का सिर्फ वहाज निकला। मीर हाकिम ने हंसब आदत लफ्ज़ों के चाबुक का बेनज़ीर इस्तेमाल किया। बस बाबा जान, वो शर्मिंदगी से बस इतना ही कह सके। बुरहान ने तो मास्टरी करके सारे ख़ानदान की नाक कटवा दी, और उस पर मज़ीद चार चांद लगा दिए शामिर ने। मीर हाकिम अली ने भी आज सबका दिल जलाने की कसम खा रखी थी। मेरी मानो तो छोड़ो ये मुल्क कौम की खिदमत, सियासत में आओ, अपने बाप दादा से कुछ सीखो और अपनी ज़िंदगी बनाओ। इस 2 टके की नौकरी में क्या रखा है? हाकिम साहब की इस बात पर शामी के सबर का दोबारा लबरेज हुआ। वो एक लफ्ज़ ही मुँह से बोले बगैर गुस्से से उठा और लाउंज से निकल गया। सब जानते थे कि वो अपने मुल्क की फोर्सेस के लिए कितना हसास है, और उसे अपने बड़ों से टक्कर लेकर आर्मी को ज्वाइन किया था। शामी की इस हरकत पर सभी दम बखौफ रह गए। खुद मीर हाकिम अली भी इज़्ज़त के कड़े मराइल से गुजरे। उन्होंने महज मिलावटी निगाहों से मीर मोहतशम को घूरा, जो अपने इस बेटे की इस हरकत पर ढेरों खपत का शिकार दिखाई दे रहे थे। ताजदा बेगम भी घबरा कर हॉल कमरे में आ गई, निकल आई। ये तरबियत की है तुमने इसकी, समझता क्या है ये खुद को? बुलाओ उसे, माफ़ी मांगे बाबा जान से। मोहतशम अली अपने बेटे की इस हरकत पर आग बबूला हुए और सारा गुस्सा ताजदा बेगम पर उतार दिया। तबीयत ठीक नहीं है उसकी। ताजदा बेगम ने परेशानी से बहाना गढ़ा। तबीयत तो उसकी मैं सेट करता हूँ। मीर मोहतशम लंबे लंबे डग बढ़ते हुए उसके कमरे की तरफ बढ़े। मीर खाकान ने तंजिया निगाहों से अपनी बड़ी भाभी ताजदा बेगम की तरफ देखा, जो हरासा निगाहों से शामी के कमरे की तरफ देख रही थी। हाकिम अली बजाय खामोश थे, लेकिन उनके चेहरे पर फैला गैर फितरी पथरीलापन ज़ाहिर कर रहा था कि वो इस वक्त किस क़यामत से गुजर रहे थे। उनकी तो आज तक किसी औलाद ने उनके सामने सर उठाकर बात करने की जुर्रत नहीं की थी, और कहाँ उनका पोता एहतजाजन उनके सामने वॉकआउट कर गया। शामी तो काफ़ी सालों से उनकी आंखों में खटक रहा था। उसने भी तो बाप दादा की मुखालिफत के बावजूद पाक में ज्वाइन करके अपने पर बागी होने का ठप्पा लगवा लिया था, लेकिन अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हुआ। बेगैरत घटिया इंसान, बाहर निकलो। मोहतशम अली उसे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए बाहर लाए। यही सिखाया गया है तुम्हारी ट्रेनिंग में तुम्हें? मोहतशम अली बुलंद आवाज़ में चीखे। सभी ख़वातीन घबराकर और कमरे में आ खड़ी हुई। ज़ोर शहवार ने होठों पर हाथ रखकर खौफज़दा अंदाज से ये मंजर देखा, और तूबा की तो बाकायदा टांगें काँप रही थीं। वो दीवार का सहारा लिए खड़ी थी, जबकि अनाबिया का जो रंग ही वक़्त हो गया था। वो फटी फटी निगाहों से सामने का मंजर देख रही थी। अब तुम अपने बुजुर्गों के साथ बदतमीज़ी करोगे बेगैरत इंसान? मोहतशम साहब के मुँह से बस झाग निकलने की कसर रह गई थी। कुछ पता भी तो चले मैंने किया क्या है? शामिर बाप की मजबूत गिरफ्त से अपने बाजू छुड़ाने की जद्दोजहद में हड़प हार कर चीखा। बकवास बंद करो, जाकर माफ़ी मांगो बाबा जान से। मोहतशम अली का सफाक लहजा तूबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया। किस चीज़ की माफ़ी? शामी की आंखों से बगावत छलकी। आखिर मैंने गुस्ताखी क्या की है?
شامیر نے دہشت سے مغلوب آواز میں کہا، بکواس کرتے ہو تم بڑوں کے سامنے، آپ سے پوچھتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ محتشم علی نے غصے کی انتہا کو چھوتے ہوئے گھما کر ایک زوردار تھپڑ اپنے بیٹے کے منہ پر دے مارا۔ سبھی نے سانس روک کر یہ منظر دیکھا۔ دورشوار بھاگ کر برہان کو بلا لائی، جو خود بھی یہ سین دیکھ کر بھوکلا گئے تھے۔ بدبخت انسان، باپ دادا کو آنکھیں دکھاتے ہو، آخر تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ محتشم علی غضبناک لہجے میں دھاڑے اور برہان اور ارسل دونوں ان کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا جان پلیز کول ڈاؤن، برہان نے مداخلت کی جو اسے بھی مہنگی پڑی۔ تم چپ رہو، تم کون سا کسی سے کم ٹکے ٹکے کی نوکریاں کر کے خاندان کے آواز کا نام روشن کر رہے ہو؟ انہوں نے برہان کو تو ایک دم جھاڑ دیا اور ان کا چہرہ متغیر ہوا۔ ارسل نے برہان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش دلاسا دیا۔ بابا یہ اچھا نہیں کر رہے ہیں آپ، شامیر نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اس کے رویے میں دور دور تک کوئی بھی لچک نہیں تھی اور یہی بات اس کے باپ کا فشار خون بلند کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ اب تم مجھے اچھے برے کی تمیز سکھاؤ گے؟ میر محتشم علی کی آواز اس وقت ایک دبی دبی سے غلار سے مشابہ تھی۔ شامیر بیٹا جا کر اپنی دادی سے معافی مانگو، یہ جاؤ میرا بیٹا۔ تاجدار بیگم نے آنکھوں میں اس سے التجا کی۔ جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو معافی کس چیز کی مانگوں؟ شامیر نے ہونٹوں کو پھیلا کر استحضائی انداز میں پوچھا اور محتشم علی اس باغیانہ انداز پر ایک دفعہ پھر مشتعل ہو کر اس کو مارنے کے لیے رکھے، لیکن اس دفعہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ بس بابا جان بس، شامیر نے باپ کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا۔ شامیر کی آہنی گرفت کی مضبوطی پر محتشم تھوڑا ڈھیلے ہوئے۔ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ پاک آرمی کی ٹریننگ نے ان کے بیٹے کو جسمانی طور پر خاصا مضبوط بنا رکھا ہے، تبھی تو وہ اچھا خاصا تھپڑ کھا کر بھی اب ایک انچ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ شامیر اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑو، تاجدار بیگم خوفزدہ انداز میں بولی تو شامیر نے جھٹکے سے باپ کو بازو چھوڑ دیا۔ وہ ہلکے سے لڑکھڑائے۔ بھائی جان لحاظ کا رشتہ قائم رہے تو بہتر ہوگا، جوان اولاد وہ بھی بیٹوں سے پنگا لینا کوئی آسان کام نہیں۔ میر خاقان کے ہونٹوں پر ایک زہریلے تبسم نے کروٹ لی۔ انہیں پہلی دفعہ بیٹیوں کا باپ ہونے پر فخر ہوا تھا۔ اسے کہو ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلے، میں ساری زندگی اس بدبخت کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ محتشم علی کا سارا لہو ان کے چہرے پر سمٹ آیا۔ ان کے اس اعلان پر تاجدار بیگم تڑپ کر آگے بڑھی۔ کیا ہو گیا محتشم صاحب، بچہ ہے، میں سمجھا دوں گی۔ انہوں نے بھکلا کر اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن محتشم صاحب اس وقت اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھے۔ یہ سب تمہارا کیا در ہے، تمہاری بیجا شہ پر یہ سورما بن کر باپ دادا کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ ان کا تنفس مزید تیز ہوا۔ ایسا کرو تم بھی اس کے ساتھ ہی دفان ہو جاؤ، میں نہ تمہاری اور نہ ہی تمہاری بدبخت اولاد کی منحوس شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ تاجدار بیگم کی رنگت خطرناک حد تک سفید پڑ گئی۔ وہ کسی سنگین مجسمے کی طرح ساکت ہوئیں۔ شارکا بیگم اور ان کی سوتن ندرت بیگم کے دلوں میں ایک ساتھ کئی جھڑیاں پھوٹی۔ یہ منظر دیکھنے کی انہوں نے بہت سالوں سے حسرت تھی جو آج جا کر پوری ہوئی تھی، لیکن میر حاکم علی نے ان کو کھل کر لطف اندوز ہونے کا موقع ہی نہیں دیا۔ تاجدار کہیں نہیں جائے گی، جس نے جانا ہے وہ جائے یہاں سے۔ میر حاکم علی نے غضبناک لہجے میں کمرے میں پھونکا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے ہال کمرے سے نکل گئے۔ شامیر نے اپنے اندر اٹھتی ناگواری کی لہر کو بڑی مشکل سے دبایا اور پاؤں پٹکتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ اپنا بیگ لیے اندر سے نکلا اور کسی کی طرف دیکھے بغیر میر ہاؤس سے نکل گیا۔ ارسل نے بھکلا کر اس کا تعاقب کیا۔ مجھے لگتا ہے میر ہاؤس میں کوئی بڑا ہنگامہ ہوا ہے۔ سڑک پر جمی ہوئی برف پر مضبوطی سے قدم جماتے ہوئے سعد نے ہادی کی معلومات میں اضافہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ دونوں اس وقت CMA سے موجود اپنے ایک دوست کی حالت کر کے واپس آ رہے تھے۔ مری ہوئی برف باری کا سلسلہ تو کچھ دیر کے لیے رک چکا تھا، لیکن سردی کی شدت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی اور دوسرا سڑکوں پر پیدل چلنا بھی انتہائی مشکل تھا کیونکہ جگہ جگہ برف کے ڈھیر جمے ہوئے تھے۔ خیر سے یہ وہی کبوتری آپ پر کچھ روشنی ڈالنا پسند کریں گے؟ ہادی نے تنزیہ انداز سے سعد کی طرف دیکھا، جس کی خواتین کی طرح ٹو لینے والی عادت ہادی کو اکثر ناگوار گزرتی تھی۔ کچھ دیر پہلے ارسل کا کزن شامیر اپنا بیگ لیے غصے سے نکلا تھا اور ارسل اسے روکتے ہوئے بار بار کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سعد نے کچھ دیر پہلے کا دیکھا ہوا منظر بیان کیا۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ اندر کوئی جنگ پلاسی ہوئی ہو۔ ہادی نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ بیوقوف انسان، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا۔ جو اچھا خاصا نوجوان جس کی اس علاقے میں پوسٹنگ ہو اپنا بوریا بستر سمیٹ کر اپنا گھر چھوڑ کر نکل ہے۔ سعد نے اپنا ماہرانہ تجزیہ اس کے سامنے پیش کیا۔ اسی وقت میر ہاؤس سے ایک لینڈ کروزر نکلی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میر خاقان علی کے ساتھ میر حاکم علی کو دیکھ کر ہادی نے برا سا منہ بنایا۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ میر خاقان گاڑی میزائل کی طرح اڑاتے ہوئے لے کر جا رہے تھے۔ یار کیا فٹ قسم کی لینڈ کروزر ہے، میرا تو دل آ گیا اس پر۔ سعد نے گاڑی کی طرف دیکھ کر چٹخارا بھرا۔ دھیان سے، اس کے ٹائروں کے نیچے آ کر کچلا گیا تو اس موسم میں قبر کھودنی بھی مشکل ہو جائے گی۔ ہادی نے ہنس کر کہا، ویسے ایک بات ہے کہ میر حاکم علی کی پرسنالٹی ہے۔ سعد کی بات پر ہادی نے برا سا منہ بنایا۔ ان کو دیکھ کر پتہ ہے پہلا خیال کیا آتا ہے میرے ذہن میں؟ ہادی چلتے چلتے رکا۔ کیا؟ سعد نے بتابی سے پوچھا۔ یہی کہ شیطان کی مجسم شکل 100% یہی ہونی چاہیے، ہادی جل کر بولا اور اس کی بات پر سعد نے حلق پھاڑ کر کہہ لگایا، لو ایک اور فلمی سین دیکھ لو، اس محترمہ کو اس موسم میں بھی سکون نہیں۔ ہادی کی نظر میر ہاؤس کے گیٹ پر پڑی۔ یہ تو رو رہی ہے۔ سعد بے چین ہوا۔ ہادی نے بھی غور سے دیکھا۔ وہ اپنے بازو کی پشت سے مسلسل بہتے ہوئے آنسو بے دردی سے صاف کر رہی تھی اور وہ ان کے مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئی تھی۔
اسی لیے سعد اور ہادی کو اب سے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی، وہ اسے چند فٹ کے فاصلے پر تھی۔ پاگل ہو گئے درشوار، اس وقت جاؤ گی میس، گولی مار دے گا میرو تمہیں۔ ارسل اس کے ساتھ ساتھ چلتے مسلسل اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس نے بھی شاید نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہو درشوار؟ ارسل نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے غصے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے چلنے سے مزید روکا۔ وہ دونوں اب عین ہادی کے گھر کے گیٹ کے سامنے بحث کر رہے تھے، اور سعد اور ہادی کے پاس اندر داخل ہونے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، اور وہ ان کی موجودگی سے ابھی تک بے خبر تھے۔ مجھے بس بات کرنی ہے میرو بھیا سے، ان کو واپس لانا ہے۔ وہ بات کرتے کرتے ایک دفعہ پھر رو دی۔ میں فون پر بات کروا دیتا ہوں تمہاری۔ ارسل نے نرم لہجے میں ایک نئی تجویز دی۔ نہیں، میں خود جاؤں گی۔ وہ بھی اپنی ضد کی غلام تھی۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ وہاں جا کر کیا نیا تماشا کریٹ کرو گی؟ چلو واپس۔ ارسل نے اس دفعہ قدرے سختی سے کہا، اور درشوار کا بازو پکڑ کر اسے واپس گھر کی طرف زبردستی لانے کے لیے مڑا تو وہ ان دونوں کو سامنے دیکھ کر بے تحاشا خجالت کا شکار ہوا۔ درشوار کا چہرہ آنسوؤں کی زیادتی سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی ذہنی خدشات کا شکار لگ رہی تھی۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ سعد نے ہلکا سا جھک کر پوچھا۔ ہادی کی نظریں پہلی دفعہ شعوری طور پر درشوار کی طرف اٹھی۔ وہ اس وقت اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹ رہی تھی، اور اس کا سارا وجود ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بڑے صدمے سے گزری ہو۔ آپ لوگ اندر آ جائیں پلیز، ہادی نے انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت کہا۔ درشوار نے آنسوؤں سے لبالب نظر اٹھا کر ہادی کی طرف دیکھا، ان میں ہزاروں شکوے مچل رہے تھے۔ وہ بے اختیار نظریں چرا گیا، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ سب ٹھیک ہے نا؟ سعد نے محتاط انداز میں پوچھا۔ ہاں یار، وہ بس۔ ارسل نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بمشکل اتنا ہی کہا۔ اٹس اوکے، چلو ہماری طرف ایک کپ کافی کا ہو جائے۔ سعد نے موضوع بدل کر اس کی مشکل آسان کی تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ نہیں یار، پھر صحیح، ابھی گھر جانا ہے مجھے۔ وہ اچھا خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ۔ سعد نے تھوڑا سا ہٹ کر اسے جانے کا راستہ دیا۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا، اور سعد اور ہادی اپنے گھر کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ مری کے موسم نے ایک دفعہ پھر پلٹا کھایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے روئی کی کالو جیسی برف ایک دفعہ پھر زمین پر سفید رنگ کی چادر بچھانے لگی۔